السلام علیکم خواتین حضرات، آج کی قرآن کی جو نشست ہے سورہ آل عمران، تیسری سورت قرآن مجید کی، اس کا 18واں درس، اور آج استاد محترم آگاہی فرمائیں گے آل عمران کی آیت 51 سے 55 تک، 51 سے 55 تک۔ موضوع دو ہیں۔ نمبر 1، حواری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کون تھے؟ دوسرا موضوع ہے ربوبیت عامہ کا اقرار۔ اس سے کیا مراد ہے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ سر اس پہ روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 فروری ہے، سن ہے 2023 اور دن ہے جمعے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ العمران جو قرآن کریم کی تیسری صورت ہے، اس کا تسلسل ہے، اور آج اس کا 18واں درس ہے۔ سامعین کرام، آج کے درس میں ہم سورہ العمران کی 51 سے لے کے 55 تک، یعنی 3/51 سے لے کے 3/55 تک ہم اس کی تلاوت اور اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ آج کے درس میں جو ٹاپک آئیں گے، جو مضمون آئیں گے، وہ یہ کہ حواری کون تھے، دوسرا ربوبیت عامہ کا اقرار، اور تیسرا ٹاپک آئے گا، اگر ٹائم بچا تو، مسیح سلام علیہ کا غلبہ اور بنی اسرائیل کی شکست۔ تو سامعین کرام، ہم آج کا درس سورہ العمران کی 51 آیت سے کرتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ سلام علیہ کا جو پیغام ہے، وہ ہم پچھلی آیت میں بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو آج کی جو آیت ہے، اس میں آپ پوری قوم سے کہتے ہیں کہ میں ربوبیت عامہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور ربوبیت کے لحاظ سے تم میں اور مجھ میں سر منہ فرق نہیں۔ ضروریات زندگی کا حق جیسا میرا ہے، بالکل ویسا حق تمہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا میرا رب ہے، ویسا ہی تمہارا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اور مسیح سلام اللہ نے کہا کہ اے قوم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، اور بلا تمیز اعلیٰ و ادنا تم سب کا بھی رب ہے، بس اسی کے قانون کی فرما برداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ سامعین کرام، رب کا معنی یا اس کی جو تعریف ہے، میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آج میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ رب کس کو کہتے ہیں۔ رب وہ ذات ہے جو ہر چیز کی ابتدا سے لے کے اس کی تکمیل تک مرحلہ وار نشو و نما کرتی ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ آج کی یہ آیت مجیدہ حضرت مسیح کی طرف سے بالکل انہی الفاظ میں سورہ مریم 19/36 میں بھی آئی ہے۔ ربوبیت میں رکاوٹ بن کر بیٹھے ہوئے تھے کہیں سرمایہ داری اور ذخیرہ اندوزی، ربوبیت عامہ میں مانے تھی، اور کہیں مذہبی پیشواؤں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو مریدوں پر حرام ٹھہرا دیا ہوا تھا۔ لوگ مختلف اقسام کے کیچڑوں میں پھنسے ہوئے تھے۔
مسیح سلام اللہ نے ان پر واضح کر دیا کہ ان تمام غیر اللہ پابندیوں کو دور کر کے قوم کے گلے سے تمام انسانی پٹے اتار دوں گا اور ایک ایسا نظام قائم کروں گا جس میں ربوبیت کے لحاظ سے تم میں اور مجھ میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یعنی حقوق ربوبیت کی روح سے ریاست کے صدر و سربراہ اور عوام ایک سطح پر ہوں گے۔ اس تکراری آیت مجیدہ میں جو حضرت مسیح کے الفاظ میں 19/36 میں بھی آئی ہے، کھل کر بتا دیا گیا ہے کہ حقوق ربوبیت کی روح سے صدر و عوام کا ایک سطح پر ہونا اور ریاست میں حاکم صرف اللہ تعالیٰ کو مانا جانا ہی صراط مستقیم ہے اور یہی سیدھی راہ ہے۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں اس مہم کا ذکر ہے جو حضرت مسیح نے نظام ربوبیت کے قیام کے لیے چلائی تھی۔ چنانچہ جب آپ نے اللہ کا پیغام وحدت و ربوبیت لوگوں تک پہنچایا تو سرمایہ داروں اور ذخیرہ اندوزوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اب آپ نے قوم میں سے اللہ تعالیٰ کی وحدت و ربوبیت کے مومنوں کو الگ کر لیا تاکہ منکرین ربوبیت کا مقابلہ کر کے حکومت الہیہ قائم کی جا سکے اور جاگیرداری، ذمہ داری، سرمایہ داری اور ذخیرہ اندوزی جیسے غربا کش نظریات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ آپ کی اس مہم کا نقشہ اگلی آیت مجیدہ میں اس طرح کھینچا گیا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پھر جب عیسیٰ سلام اللہ نے بنی اسرائیل میں نظام ربوبیت کا انکار محسوس کیا تو انہوں نے اعلان فرمایا، کون ہے، یعنی ہے کوئی جو اللہ کے قانون ربوبیت کے نفاذ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ اس پر حواریون یعنی جو مسیح کی تعلیم سے غیر اللہ کی غلاظتوں سے نکل کر سفید ہو چکے تھے، انہوں نے کہا، ہم اللہ کے قانون کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ مسلمون کا مطلب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ حواری کون تھے؟ لفظ حواری کا مادہ ہے واو رے ہور سے ہے، جس کا بنیادی معنی سفید ہونا ہے۔ ہوارا معدے کو کہتے ہیں۔ سفید فام عورتوں کو حواریات کہا جاتا ہے۔ سفیدی میں چونکہ داغ کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے جن لوگوں کی زندگی صاف ہوتی ہے انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ حواری کا لفظی معنی چونکہ سفید یا دھلا ہوا ہے، اس لیے سابقہ تفاسیر میں حواریوں سے مراد دھوبیوں کا ایک گروہ لیا گیا ہے، لیکن مسیح کے صحابہ کو حواری اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ غیر اللہ کی غلاظتوں سے نکل کر پاک صاف ہو چکے تھے۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں حضرت مسیح کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم غیر اللہ سے پاک صاف یعنی حواریوں کی دعا درج ہے جو نظام ربوبیت کے قیام کے لیے انہوں نے فرمائی۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ 3/53۔
صحابہ مسیح سلام علیہ نے، اس میں صحابہ ہیں اور مسیح سلام اللہ دونوں نے حضور الہی میں عرض کیا، اے ہم سب کے پروردگار، اے ہم سب کے رب، ہم سب تیرے اس قانون ربوبیت پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل کیا ہے، اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی ہے، پس تو ہمیں ربوبیت عامہ کے گواہوں میں لکھ لے۔ ربوبیت عامہ کا اقرار۔ ربنا آمنا بما انزلتا کے الفاظ میں رب تعالیٰ کے حضور دعا کرنے والے اس امر کا اقرار کرتے ہیں تو ہم سب کا برابر کا رب ہے، کیونکہ ربنا جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اسے ہم سب کے سب کہنے والے رب تعالیٰ کو پورے معاشرے کا رب تسلیم کرتے ہیں، صرف بالا دستوں کا نہیں۔ بس آیت مجیدہ کا یہی مفہوم ہے، اے ہم سب کے پروردگار، ہم سب تیرے قانون ربوبیت پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل فرمایا ہے۔ سامعین کرام، یاد رہے کہ رب تعالیٰ کا نازل کردہ ضابطہ حیات جو ابتدائے آفرینش سے نازل ہوتا چلا آ رہا ہے، اگرچہ وہ مختلف زبانوں اور مختلف زمانوں میں نازل ہوا، لیکن وہ ایک ہی ضابطہ حیات تھا جو قرآن کریم میں موجود ہے، جس کا ذکر 42/13 میں آیا ہے۔ قرآن کریم اقرار ربوبیت عالمینی، الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ الفاتحہ میں ہے، 1/1 سے شروع، اور اقرار ربوبیت عالمینی قل اعوذ برب الناس 114/1 پر ختم ہوتا ہے، یعنی اپنے قاری سے اپنے پہلے ہی سبق میں ربوبیت عالمینی کا اقرار لے لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ عالمین کا رب ہے، صرف عیاروں، مکاروں، سرمایہ داروں، ذخیرہ اندوزوں ہی کا رب نہیں۔ پس ضابطۂ خداوندی کی روح سے صرف وہ نظام ربوبیت کہلا سکتا ہے جس میں معاشرہ کے ایک ایک فرد کی ضروریات زندگی کا قانونی حق تسلیم کیا گیا ہو۔ اسی نظام کے لیے حضرت مسیح سلام علیہ نے ربوبیت عامہ کا اعلان کیا، لیکن مخالفوں نے آپ کے خلاف بری تجویز کی۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 3/54۔ اور مخالفین نے نظریہ ربوبیت عامہ کے خلاف تجویز کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تجویز کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر تجویز کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تجویز ضابطۂ ربوبیت کے مطابق حضرت مسیح نے معاشرہ قائم کر دکھایا۔ دشمنوں کی تجویز انبیاء سلام علیہم کو قتل کر کے انہیں ناکام کرنے کی ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تجویز یہ ہوتی تھی کہ وہ انبیاء سلام علیہ سے ہجرت کروا کر انہیں کامیاب کر دیتا تھا۔ چنانچہ حضرت مسیح نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ ماں والدہ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایک پرفضا ٹیلے ربوہ پر ہجرت فرما گئے، جہاں مصفہ پانی کا چشمہ بھی جاری تھا، جس کا ذکر 23/50 میں آیا ہے، لیکن دشمنوں نے جیسے کہ ان کی عادت ہے ان کا پیچھا کیا، لیکن انہیں شکست فاش ہوئی اور حضرت مسیح کامیاب ہوئے۔ اگلی آیت مجیدہ میں اسی عظیم کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا
اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعکا الی و مطہرکا من الذین کفروا و جاعل الذین نتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون 3 اور 55۔ اب اس کا مفہوم، وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بلا شبہ میں آپ کو مخالفوں کے مقابلے پر ثابت قدم رکھنے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا یعنی ہجرت کرانے والا ہوں، اور آپ کو کافروں کی بڑی تجویز کے شر سے پاک کرنے یعنی بچانے والا ہوں، اور ان لوگوں کو جو آپ کی اتباع کرتے رہیں گے منکرین ربوبیت کے مقابلے پر قیامت کے دن تک غالب رکھنے والا ہوں۔ پھر نظام ربوبیت سے اختلاف کرنے والوں سن لو کہ تمہارا لوٹ کر آنا میری ہی طرف ہے، پھر میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا جس میں تم خود اختلاف پیدا کر لیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس میں لفظ استعمال ہوا ہے انی متوفیکا کا معنی میں نے کیا ہے بلا شبہ میں تجھے دشمنوں کے مقابلے پر ثابت قدم رکھنے والا ہوں۔ متوفی اسم فاعل ہے، توفا باب تفعل سے ہے، اس کا ثلاثی مجرد ہے وفا یفا وفا، اور مادہ ہے واو فے یہ۔ اس مادہ کا بنیادی معنی ہے پورا ہونا، مکمل ہونا۔ وفش شے کا معنی ہے وہ چیز پوری یا مکمل ہو گئی۔ اس طرح کسی چیز کا مکمل ہو جانا اس امر کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ عمل اس کے مکمل کرنے کے لیے جاری تھا، ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح کسی چیز کے خاتمہ کے لیے بھی یہی مادہ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ موت یعنی انسانی زندگی کے خاتمے کے لیے بھی وفات کا لفظ مستعمل ہے۔ اس مادہ کے بنیادی معنوں کے مطابق وفا العہد کا معنی ہے اس نے عہد پورا کیا، اور وفا فرض کا معنی ہے اس نے اپنا فرض پورا کیا۔ لیکن چونکہ فرض ادا ہوتا ہے ثابت قدمی کے ساتھ، اس لیے اس مادہ کا ایک معنی ثابت قدم رہنا بھی ہے۔ نیز چونکہ متوفی باب تفاعل سے ہے، اس لیے آیت بالا میں انی متوفی کا معنی کیا گیا ہے بلا شبہ میں آپ کو ثابت قدم رکھنے والا ہوں۔ سامعین کرام، اس میں دوسرا لفظ وَإِنِّي مُتَوَفِّيكَ کے بعد میں وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اس کا معنی کیا گیا ہے آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یعنی اپنے دین کے لیے ہجرت کروانے والا ہوں۔ ہجرت حضرت ابراہیم کے یہ الفاظ آئے ہیں انی ذاہب الی ربی 37 اور 99، بے شک میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ روایتی تراجم میں رافع کا الیہ کا معنی مذکور ہے کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2000 سال سے اوپر اٹھا کر چوتھے آسمان پر مقیم کر رکھا ہے۔ حالانکہ اس تصور کے مطابق خود اللہ تعالیٰ بھی چوتھے آسمان پر مقیم ماننا پڑے گا، کیونکہ رافع کا کے بعد آیا ہے الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، جس کا ذکر 58 اور 7 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق بتایا ہے ہوا معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے سب کے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ نیز اگر رافع کا معنی آسمان کی طرف اٹھانا لیا جائے
تو حضرت ادریس کو بھی کسی اونچے مکان پر زندہ اٹھایا گیا ماننا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی آیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا 19/57 19/57۔ پھر حضرت مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تصور کے مطابق پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کی شان کے خلاف صرف آسمان پر ماننا پڑتا ہے، حالانکہ وہ ہر جگہ موجود ہے 2/115۔ تیسرا سامعین کرام لفظ آیا ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا کا معنی کیا گیا ہے سیاق کلام کے مطابق کہ ما قبل مخالفوں کی تجویز کا ذکر ماکرو کے الفاظ میں موجود ہے، اس لیے یہ کیا گیا ہے میں آپ کو مخالفوں کی تجویز کے شر سے پاک کرنے یعنی بچانے والا ہوں۔ سامعین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی، تو آئندہ درس ہم انشاءاللہ حضرت مسیح سلام اللہ علیہ کا غلبہ اور بنی اسرائیل کی شکست سے اگلے درس سے شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ ہی قرآن کی آج کی نشست 18واں درس سورہ آل عمران کا اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی اگلی نشست کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کی اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔